السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم ٹو انفارمیشنل گور۔ دوستو برونک ویئر کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور وہ پوری دنیا میں ایک مصنف، سانگ رائٹر اور موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ مشہور ہونے سے پہلے آسٹریلیا کے ایک ہاسپٹل میں نرس تھی۔ وہ ہسپتال میں تقریباً 8 سال تک کمفرٹ کیئر یونٹ میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہیں۔ اس یونٹ کا مقصد تھا کہ جس مریض کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آخری ایام کے قریب ہے یا کچھ ہی دنوں یا کچھ گھنٹوں کا مہمان ہے تو اس کو ہسپتال کے اس یونٹ میں ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ برونک ویئر تمام مریضوں کا بہت ہی غور و فکر اور نہایت باریکی سے مشاہدہ کرتی اور ان سے گپ شپ کرتی رہتی تھی۔ 8 سالوں میں اس نے ہزاروں مریضوں کا مشاہدہ کیا اور ان کے آخری ایام کی حسرتوں اور خواہشوں کو بہت ہی قریب سے محسوس کیا۔ برونک ویئر کے مطابق ہر کوئی بستر مرگ پر کوئی نہ کوئی افسوس یا حسرت ضرور لے کر آتا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان تمام مریضوں کی حسرتیں اور افسوس ملتے جلتے نظر آئے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود انسان جب زندگی کے آخری لمحات سے گزرتا ہے تو اس کے لب پر کاش، ہائے ہوئے، افسوس یا پھر اس طرح کی مختلف حسرات اس کے چہرے پر نمایاں نظر آتی ہیں۔ برونک ویئر ان سب مریضوں سے تبادلہ خیال کرتی اور ان کی حسرتوں کو اپنے پاس نوٹ بھی کرتی۔ 8 سال کے عرصے کے بعد اس نے ایک کتاب دا ٹاپ 5 ریگارڈز آف دا ڈائنگ لکھی۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ بستر مرگ پر تقریباً ہر انسان کو 5 بڑی حسرتوں میں سے ایک حسرت ضرور ہوتی ہے۔ یہ 5 افسوس ایسے ہیں جو کسی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھائے اور سمجھائے جاتے، جس میں پہلا افسوس یہ بتایا گیا ہے کہ کاش میں نے اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق گزاری ہوتی اور یہ نہ سوچا ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہم اپنی سوسائٹی اور موجودہ معاشرتی زندگی کا مشاہدہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اپنی روزمرہ زندگی کے 90% سے زائد کام ہم یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہم اپنی نجی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنی شادی بیاہ سے لے کر اپنے مذہبی معاملات تک یہ سوچ کر گزارتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ شادی بیاہ اور موت کے بعد تقریبات پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے صرف یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حتیٰ کہ کسی نے کیریئر ہی پسند کیوں نہ کرنا ہو، وہ سب سے پہلے لوگوں کے بارے میں سوچے گا کہ دوسرے کیا پسند کریں گے اسے یا نہیں، دوسرے کیا چاہتے ہیں، جبکہ انسان کو فیصلے اپنے شوق اور پسندیدگی کے مطابق کرنے چاہیے۔ حضرت معروف کارخی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، خلق سے دور اور خلق کے نزدیک رہنا مصاب دنیا کا بہترین علاج ہے۔ برونک ویئر کے مطابق دنیا کی دوسری بڑی حسرت یہ تھی کہ کاش میں نے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا ہوتا۔ ہم زندگی بھر اپنے مختلف جذبات اور کیفیت کے اظہار سے اعتراض کرتے ہیں، مثلاً محبت کا جذبہ چاہے والدین سے ہو، اولاد سے ہو یا پھر اپنی بیوی سے۔ ہم ہمیشہ ان احساسات اور جذبات کو اپنے دل کے کسی کونے میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ محبت اور احساس کا اظہار بارش کے قطروں کی طرح ہوتا ہے جو بیان کرنے کے ساتھ سننے والے کو بھی اپنے شہر میں بھگا دیتا ہے۔ اظہار محبت سے محبت بڑھتی ہے اور زندگی مزید حسین اور دلکش ہو جاتی ہے۔ حضرت مجدد الافسانی نے فرمایا کہ جس شخص میں محبت غالب ہوگی اس میں دکھ درد محسوس کرنے کا جذبہ زیادہ ہوگا۔ تیسری قسم کے حسرت مند لوگوں نے کہا کہ کاش ہم نے اپنی زندگی میں اتنی محنت نہ کی ہوتی اور خود کو اور دوسروں کو بھی وقت دیا ہوتا۔ لوگ ساری زندگی محنت کرتے گزار دیتے ہیں مگر اپنے خاندان اور عزیز و اقارب کو وقت نہیں دیتے۔ مخلص اور اچھے دوست انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک حسین تحفہ ہوتے ہیں۔ اکثر آپ کے دوست آپ کی تکلیف اور مصیبت میں آپ کے رشتہ داروں سے بھی زیادہ آپ کی شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے غیروں کے ساتھ باغ میں جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں بیڑیاں پہن کر دوستوں کے ساتھ قید خانے چلا جاؤں۔ برونک ویئر کے مطابق 5ویں قسم ان لوگوں کی تھی جو حسرت اور افسوس کر رہے تھے کہ کاش ہم نے اپنی زندگی کے لمحات ہمیشہ خوش رکھ کر گزارے ہوتے۔ آج کل کے مادیت کے دور میں پیسوں، چیزوں اور اعلیٰ عہدے کے نام ہی خوشی رکھ دیا گیا ہے، یا پھر سوشل میڈیا پر کمنٹس اور لائک کی زیادتی ہی خوشی کا واحد ذریعہ بن چکا ہے، جبکہ خوشی صرف اور صرف اپنے اندر کے جذبات اور احساسات کو محسوس کرنا اور اپنے ہر لمحے سے لطف اندوز ہونے کا نام ہے۔ انکل فرینکل نے کہا تھا کہ ناخوش رہنے کے عادی کبھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ زندگی انسان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے، اسی لیے آپ بھی سوچیں کہ کہیں ان 5 میں سے کوئی ایک حسرت آپ کے ساتھ بھی سایہ بن کر تو نہیں چل رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں ایک حسرت آپ کے سامنے بھی بستر مرگ پر آ کھڑی ہو۔